وأهل المغفرة والتقوى. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين. دوستان گرامی مسلمان بھراؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم محفل شریف دے اندر جڑے دوست حضرات اہتمام فرماون والے نے اور شریک ہون والے نے، اللہ تعالی سب نو دو جہان دی خیر برکت رحمت عطا فرماوے.
وقت مختصر ہے، میں اس سے اختصار دے پیش نظر پاک نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان پاک دے حوالے نال جناب نو کچھ معروضات پیش کراں گا۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم دا باقی انساناں تو اللہ تعالی دے ہاں جو فرق ہوندا ہے نا، اس فرق نو صرف بیان کرنا ہے اور اس حوالے نال عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام رسول کرام آدمی نے، بشر نے، یعنی جنات چو نہیں، ملائکہ چو نہیں، اور جنس چو نہیں، جنس انہاں دی انسان ہے۔ پہلے نبی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم انسان نے، تمام انبیاء تمام رسل انہاں دی اولاد شریف نے، بشریت آدمیت یعنی جسمانی لحاظ بشر بشریت بشر نو بشر اس واسطے کہندے نے کہ اے دا جسم جڑا ہے نا، وہ اللہ تعالی ایسا بنایا ہے اس دے جسم دا زیادہ حصہ بالاں تو والاں تو خالی، دیگر حیوانات جاندار چیزاں اللہ تعالی نے ایسیاں بنائیاں کہ وہ والاں چ ٹکے زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ انسان دے عوارض وچ بیان کردے نے بادل بشرا، منطقی حضرات کہندے نے بھی یہ جسم جڑا ہے وہ ظاہر والاں وچ ٹکیا نہیں، تو جتھے مثلیت دا آیا ہے نا اوتھے بشر دا آیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، بشریت دے لحاظ نال دوسرے انساناں ورگے نے، جنس آدمی تہاڈی ساڈی بھی انہاں دی، لہذا نہ دیگر حیوانات، نہ ملائکہ، نہ جنات۔ ملائکہ ایک الگ مخلوق ہے، انہاں دی ایک الگ حقیقت ہے، جنات الگ مخلوق ہے، انہاں دی علیحدہ حقیقت ہے۔ کسے نبی نو جنہ چوں نہیں سمجھنا، رسولاں چوں نہیں سمجھنا۔ ہاں جنہ وچ کوئی رسول جنہ دے ہون وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے بھی ہیں بھی صحیح اس طرح کے نہیں۔ انساناں وال
انساناں دے رسول انساناں تو باہر نہیں، انساناں دے پیغام بر اللہ تبارک و تعالی دا پیغام انہاں تک پہنچان والے انساناں تو باہر نہیں۔ بشر مثلکم نبیاں رسولاں دی اللہ تعالی نے تخلیق جدو کی ہے نا تو ایک شے وچ ساڈے ویکھن ساڈی جنس دے نے ساڈے ورگے نے، لیکن ایک اور چیز ہے خاص جس دی وجہ نال نبیاں رسولاں دا دوسرے انساناں تو فرق بندا ہے، اور فرق بھی اینا بندا ہے کہ وہ فرق منیا بھی نہیں جاندا۔ وہ ہوندی ہے نبیاں رسولاں دی روحانیت۔ جنس انساناں دی ساریاں دی ایک جیسی ہے پر روح ایک جیسی نہیں۔ یہ بڑے فرق مالک سونے رکھے ہیں۔ زمین دے ٹکڑے ساری زمین آکھاں گے، لیکن اس زمین دے ٹکڑیاں وچ قدرت نے بناندیاں ہی فرق رکھے نے۔ کئی ایسیاں نے کہ انہاں دے اوتے محنتاں دی ایڈی لوڑ ہی نہیں پئی، کئی ایسیاں نے بڑے سیاپے کرنے پئے، لیکن پھر وہ آباد ہو جاندیاں، زرخیز بن جاندیاں، بندیاں دے منافع دا سبب بن جاندیاں۔ کچھ ایسیاں جنہاں تے محنت کر کر تھک جاؤ، جو مرضی کرو، اتوں کچھ حاصل ہوندا فی الارض قطع متجاورہ۔ قدرت والا فرماندا ہے تساں ویکھدے نہیں، میں زمین دے ٹکڑے رکھے ایک دوجے دے نال نال نے، ایک جگہ دے اوتے سونا پیا اگدا ہوندا ہے، دوجی بیچاری پئی ہوندی ہے نال نال۔ تو دس فرماندا ہے اسی طرح ہی روحاں جے، اسی طرح ہی روحاں جے، کوئی کس حال وچ ہے، کوئی کس روحانیت وچ ہی فرق ہے۔ لولا ہے لنگڑا ہے ولی اللہ دا، چنگا پڑا ہے میرے رنگا او دی دوستی تو محروم، معرفت تو محروم، زمین او دی بنجر بے آباد، کوشش کر کر تھک جاندا ہے تاں وی نہیں آ سکدا، ہکھنیا لبدیاں ہاتھ نہ آوے، ہکنا دے وچ رہی۔ تساں جسم وچ فرق ویکھدے پئے ہو، بچیاں دا جسم ہے، پھر اس تو تگڑے دا جسم ہے، اس تو تگڑے دا جسم ہے، بڑھڑے دا جسم ہے، پہلوان دا جسم ہے، کمزور بیمار دا جسم ہے۔ یہ جسم وچ فرق نے، شکلاں وچ فرق نے، تے روحاں وچ فرق کیویں نہ ہوے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بہت فرق رکھا ہے، اور وہ جڑا روحانی فرق ہوندا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی دے خاص کرم فضل اور انتخاب دا او سبب بندا ہے۔ اللہ تعالی ایویں نہیں چھوڑ لیندا۔ نبوت اور ولایت دو فیض ایسے نے اس دے مالک دے کہ انہاں واسطے اس روحاں دا انتخاب کیتا ہے۔ کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگے جو تینوں ملیا وہ سانو لبے پھر مناں گے، جو تینوں لبا ہے وہ سانو لبے، جو تینوں ملیا ہے رسالت وہ سانو ملے پھر اسی حاضر ہاں۔ اللہ تعالی نے انہوں نے جواب دیتا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا وہ اللہ
بہتر جاندا ہے انہیں اپنی رسالت کتنے رکھنی ہے. تسی سمجھدے جے جڑا محمد پاک نو میں چنیا ہے ایویں چن لیا. یہ کوئی ابو جہل کا انتخاب نہیں ہویا، فلانے دا نہیں ہویا، فلانے دا نہیں ہویا. چودھری بھی سن، مالدار بھی سن، جان جسم والے بھی سن، پتہ نہیں کہہو جہ سن. اللہ تعالی نے انہاں وچوں کسے دا انتخاب نہیں کیتا. اللہ تعالی جاندا ہے انہیں اپنا رسالت دا خزانہ کتھے رکھنا ہے. یہ مطلب ہے اللہ تعالی تھان ٹھکانے جاندا ہے. اور اے اگر فرق کو نہ رکھے وہ بھائیا پھر تو سارے رسول انہیں احتیاج رکھی ہے، درجے رکھے نے، ملائکہ دے درجے نے، فرشتیاں دے. ہن جبریل امین نے، باقی ملائکہ انہاں دے نال دے تھوڑے نے، حالانکہ سارے فرشتے نے کہ نہیں، ارواح نے، نورانی چیزاں نے. لیکن اللہ تعالی نے اتنے پھر اسی طرح انہوں دی روحانیت کی وجہ نال پھر فرق رکھا. درجے نے. حضرت جبریل ایڈی عظیم چیز نے کہ اللہ تعالی دی وحی جیسی امانت جیڑی وحی لینا اگاں دینا، وحی جیسی امانت لینی اور دینی، دین نالوں لینا بہت اوکھا. وحی جیڑی ہے نا، وحی الہی، اینو پہنچانا سوکھا ہے تے اینو لینا بڑا اوکھا ہے، کیونکہ لینا بے مثال. ہن کوئی بے مثال ہوے گا فرشتہ تے لوے گا نا، کوئی مناسبت تے آخر ہوندی ہے نا. جویں ساڈے ال جن رسول نہیں آئے، کیوں مناسبت نہیں؟ وہ تے ویکھدے تھا پاٹ جانا سی. ہن جی ملائکہ نہیں آئے. اللہ تعالی قرآن پاک وچ فرمایا ہے ایتھے فرشتے ہوندے سارے تے تاں میں فرشتہ رسول بھیجدا. ایتھے فرمایا ہوندے نا سارے وسن والے انسان فرشتے. تفسیر سمجھ نہیں آ رہی. فرمایا ایتھے بستے ہوندے فرشتے تے پھر میں بھیجنا سی فرشتہ انساناں وال. فرشتہ کافراں آکھیا نا کہ ساڈے ال فرشتہ آوے، او سانو گل کرے، سانو او دسے. اللہ تعالی انہاں نو جواب دیتا کہ لو جعلناہ ملکا لجعلناہ بشرا لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فرماندا ہے اگر دھرتی دے اوتے اساں فرشتہ بھیج دیندے تو پھر کی ہونا سی؟ اونوں بھی مردی بنا کے بھیجنا سی. لجعلناہ رجلا، اساں اونوں مردی بناونا سی تے پھر انہاں نے اسی چکر وچ پے جانا سی جڑے چکر وچ ہن پے نے کہ ساڈے ال فرشتہ کیوں نہیں آیا، انسان کیوں آیا. اللہ فرماندا ہے میں فرشتہ اگر بھیجدا تے اونوں بھی مرد بنا کے بھیجدا. کیوں؟ مرداں وال بھیج رہا، یعنی انساناں وال بھیج رہا سا، میں انسان ہی بنا کے بھیجنا سی. اگر فرشتہ اصلی شکل وچ آوے بندہ نہیں ویکھ سکدا. پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار زیارت فرمائی جبریل امین دی اصلی شکل حالت دے اندر. آپ فرماندے نے میں ویکھیا 600 پر نے، ایک پر دے نال سارا زمین آسمان بھر کے بیٹھا ہے. اللہ حضور شیر الاسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک پر نال 600 پر نے زمین آسمان بھریا ہے. جبریل امین
جتھے اسی بیٹھے ہیں جبریل امین دی حقیقت جیڑی ہے وہ احاطہ کیتا کیسے عجیب گل ہے، لیکن وہ نورانی چیزاں نے وہی مجردات نے، کثافت ہے کون نورانیت ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر اساں فرشتہ بھیج دیندے نا تو انہوں مرد ہی بنا کے بھیجنا سی۔ ہن ایتھے ذرا نقطے دی گل سمجھنا، اللہ تعالی نے فرمایا لجعلناہ رجلا، یہ مطلب یہ نکلیا کہ کوئی رسول نبی عورت نہیں آیا، ہو سکتا لجعلناہ رجلا، ہم اس کو مرد ہی بناتے۔ معلوم ہویا نبوت رسالت مرداں والا ہی کام ہے تے مرد ہی کرتے۔ تو فرماندا ہے اساں مرد ہی بنا دے کنوں؟ فرشتے نوں۔ کیوں کہ اگوں مرداں نال گل کرنی ہے، فرشتہ اصلی شکل وچ ہوندا تو ویکھ نہیں سی سکنا، نیڑے نہیں سی بیٹھ سکنا، تے لینا کی سی؟ تو فرماندا ہے اساں اونوں مرد بنا دے کنوں؟ بولو، فرشتے نوں مرد بنا دے، فرشتے نوں تے مرد تسی سمجھ لو، رجل مرد انسان ہوتا ہے نا، انسان نر انسان۔ اللہ فرماندا ہے اگر ایتھے اساں انہاں ول بھیج دیندے فرشتہ تے پھر بھی اساں نر مرد بنا کے بھیجنا سی۔ گل سمجھا؟ تو نر مرد بنا کے بھیجنا سی، اے دا مطلب یہ نکلیا نور والا فرشتہ نر مرد دی شکل وچ آ سکتا ہے اور بچے جم سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے۔ اللہ فرماؤں ہے صرف گل ہے کہ پھر میرے واسطے کوئی مشکل نہیں، میں اونوں بھی جمن جمان والا بنا دینا سی، پر گل صرف اینا ہے تانوں پھر چکر رہنا سی، تساں آکھنا سی تے ساڈے ورگا ہی یا رسول حق چاہ یا غوث زندہ سمجھ آئی گئی؟ وہ فرمایا میرے واسطے کوئی پہاڑ نہیں، یہ فرشتے نورانی دا بندہ مرد بننا، انسان دی شکل چاہنا، للبسنا روڑا یا للبسنا علیہم ما یلبسون، اساں پھر چکر پا دینا سی اوہی جیدے وچ ہون تساں پے جے کہ ساڈا رسول آیا کھڑا ہے ساڈے ورگا ہی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ وہ کہندے سن کھاندا بھی ہے، پیندا بھی ہے، سب کچھ کردا ہے، مڑ رسول کیویں وہ سمجھتے سن فرشتہ ہی آوے، فرشتہ جے ہوئے گا تو پھر انسان دی شکل کے میں۔ اللہ تعالی نے فرمایا مناسبت ضروری ہے فیض لین واسطے، تے مناسبت تاں بنے گی ادھر انسان نے ادھر انسان ہی آوے۔ ہن فرشتہ بھی آوے گا، انسان بن کے آوے گا، سارے کام وہی کرے گا جڑے اللہ دے رسول کردے نے، انسان کردے نے، انساناں ورگے پھر کم کرے گا۔ معلوم ہویا سجنا رب العالمین مولا کائنات اگر فرشتے نو انسان دی شکل بنا کے سارے انساناں والے کم دے کے بھیج سکدا ہے اور اپنی رسالت دا پیغام اس نور مبارک دے اتار سکدا ہے، محمد پاک دی نورانیت مبارک روحانیت نورانیت دے اوتے اپنا نورانی پیغام دے سکدا ہے شکل بشری دے نال۔ سمجھ نہیں آئی؟ نہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور پیغام انہیں کتنے رکھنا ہے۔ یہ ہمیں اتفاق نہیں ہوتا، استفاء نبی پاک نو کیا کہ دو مصطفیٰ
وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ چنے نے، پھر وہ تے چنے ہوندے نے، وہ انہاں دے جڑے فیض یافتہ یار ہوندے نے، اللہ انہاں نوں بھی چندا ہے. ان اللہ اختار لی اصحابا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ تعالی نے میرے واسطے یاراں نوں چنیا ہے. اللہ اکبر کبیر. آخر سنگیا جن نے مصطفیٰ تو سینہ مبارک تو فیض لینا ہے وہ کوئی عام تھوڑے ہون گے. تو ایک مسئلہ اس آیت مبارک تو ثابت ہویا کہ یہ سمجھنا کہ نور شکل انسانی وچ نہیں آ سکتا، جم پل نہیں سکتا، بچے نہیں جم سکتا، یا وہ جناب جی کھا پی نہیں سکتا. یہ بے وقوفی، یہ غلط گل ہے. قرآن پاک دسدا پیا فرشتے پکی گل مسلم کہ وہ نور نے، لیکن نور ہون دے باوجود اللہ تعالی فرماندا ہے انہاں نو اساں انساناں والا اگر رسول بنا کے بھیج دے تے انہاں نو اساں انسان ہی بنا کے وہی توالد تناسل دا سلسلہ، وہ بچے جمن دا کھان پین دا سارا چلا دیندے. تے جے فرشتیاں تے چل سکدا ہے تے محمد عربی پاک تے بھی چل سکدا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن اے حقیقت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی او جڑی روحانیت طیبہ ہے نا، وہ تو کوئی فرشتیاں تو بھی بڑی اعلی ہے نا جی. اوتھے تے ملائکہ بھی درجے پھر کٹ نے نا، اوتھے فرشتیاں دی پھر تھاں کوئی نہیں. فرشتے تے پھر خدا میں آ جاندے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ آ گیا، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ دوسری جڑی گل کہ نبیاں رسولاں دا فرق جڑا ہوندا نا اصل روحانیت نال ہوندا. جویں او فرشتے آونا سی تے انسانی شکل وچ انسان ورگے ہو جانے سن، لیکن روحانیت تے او فرشتہ ہی رہنا سی. روحانیت وچ فرشتہ انسان دی شکل وچ آن تے او دی روحانیت انسان نہیں بن سکتی. روحانیت او دی فرشتہ ہے. جبریل امین کئی بار سرکار دی بارگاہ دے اندر انسانی شکل وچ آئے نے. تے اصل کون ہے؟ دیکھو بزرگاں عجیب گل کیتی کہ اصل حقیقت وکھائیے تے ایک پر نال روئے زمین بھری بیٹھے 600 پر نے تو ادھر آ گئے نے. ایک انسان حضرت دہیا کلبی سرکار دے صحابی سن، بڑے خوبصورت صحابی سن. جبریل امین جدوں بھی آوندے سن دہیا کلبی دی شکل وچ آوندے سن. ہن دہیا کلبی پاک ایک انسان ہے، عام انسان جنہ جسم رکھدے نے، اس دی شکل پاک وچ حضرت جبریل امین آوندے نے. ہن سچی دسیا جی کیسی عجیب گل ہے. اللہ اکبر کہ ایڈا وڈا فرشتہ انسانی شکل وچ آ گیا. انسانی ہن سوال اٹھدا ہے کہ وہ جبریل پیچھے جڑا اصل ہے وہ مک گیا. یا وہ بھی ہے یہ بھی ہے. یہ کی راز؟ یا تشکل باشکال مختلفہ. اللہ تعالی نے ملائکہ نو ایسا بنایا ہے کہ وہ مختلف شکلاں جویں دیاں چاہن اسی طرح دیاں بنا سکدے نے. وہ جبریل وہ بھی ہے. توجہ، اصل حقیقت والے جبریل اسی طرح نے. ایتھے آ گئے ہن ویکھ وہ بھی جبریل یہ بھی جبریل، شکلاں مختلف حقیقت ایک. بزرگ فرماتے ہیں محمد کریم چاند کروڑا لکھا مقامات دے جس مبارک شکل
چان آ سکتے نے اوتھے بھی رہندے نے ہر تھان تے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. سمجھ نہیں آئی؟ فرشتے دی روح نبی دی روح تو خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک تو فیض لیندی ہے. ہن دیکھو کہ روح شریف دا معاملہ ایک ایسا عجیب ہے کہ ایدا تعلق جدو جڑدا ہے نا اس ذات پاک دے نال، رب العالمین دے نال، اس طرح سمجھو جویں آئینہ ہوندا ہے نا، آئینہ اینو کسے دے آئینہ شیشے دے دو قسم دے، ایک آر پار وکھاندے نے جو میرے سامنے پہ، ایک ہوندا مسالہ لگا ہوندا، وہ مسالے والا پرت کے منہ وکھاندا ہے، آر پار والا نہیں وکھاندا. آر پار والے دے نال کوئی شے لاؤ کثیف، یہ ہوندا لطیف، یہ دے پیچھے کوئی کثافت والی شے لگدی تے پھر جا کے رخ خان دی صلاحیت پیدا ہوتی. سمجھ نہیں آئی؟ بزرگاں فرمایا جیڑا دل ہے نا یہ ہے آئینہ، یعنی یہ شیشہ نہیں، آر پار وکھان والا. بشریت جیڑی نا انسان دی بشریت یہ ہے مسالہ. روح اگر اس وچ نہ آوندی تے اللہ تعالی دیاں شاناں اے دے وچوں ظاہر ہونا مخلوق دے سامنے وہ صلاحیت نہیں سی بننی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنیاں شاناں ظاہر کرنے واسطے مخلوق چو بشریت دا مثالہ لا کے اس نور دی روح مبارک نو کھلایا. پھر اس ذات پاک دیاں شاناں ظاہر ہوندیاں. ہن جدوں شاناں اودیاں ظاہر ہونیاں تے شان والے دی شان جو ظاہر ہونی ہے تے کسے شان والے تو نہیں ہونی، بے شانے تو تھوڑی ظاہر ہونی. بزرگ فرماتے ہیں بادشاہ دے تحفے جڑے نے وہ بادشاہ دیاں سواریاں چکدی ہوندیاں، کیونکہ انہیں تحفہ کوئی ایویں تھوڑا دینا. تو رب العالمین جل مجدہ الکریم نے بشریت دا مثالہ لا کے روح ایسا بنایا کہ دے وچ شاناں پھر اپنیاں ظاہر فرماندا ہے، وہ پھر پرت کے واپس مخلوق لاؤندیاں نے. ہن ایک گل کرن لگا توجہ، کون نال بناونا بن جا ایک دی شان، تو میں ہتھاں نال، اعضاء نال، جسم نال، آلات جوارح دے نال بنانے. رب العالمین نے تے نہیں بناونا. او دی شان تے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ تعالی فرماتا ہے جدو اسا کوئی شے بنانا چاہنے ہیں، اسا حکم ساڈا امر کی ہے، اسا کن کہنے ہیں فیکون ہو جاندی.
آسمان زمین جو ویکھنا پیا اللہ وحدہ لا شریک مولا بنایا ہی کن نال چلاندا بھی کن سمجھ آئی کہ نہیں بناندا بھی چلاندا بھی تے کون دا بڑا ہی تیز اللہ تعالی قرآن پاک خود دسیا ہے فرمایا ساڈا ایو جڑا امر ہے نا کون والا جے نال اساں چیزاں بنانے فرمایا اے اکھ چمکن تو ہی تیز ہے اکھ کلم ہے بالبصر کلم ہل بصر او ہوا اقرب اکھ چمکن تو بھی بہتا تیز ہے ہن اس طرح شے بناونی کام کرنا کیدی شان ہے بولو ذرا ذوق نال کیدی شان ہے اس ذات پاک دی لیکن یار گل یہ ذات پاک دا کم ہے ہن صدقے جاواں ایدے تے دلیل اساں تے ویکھنے جو نظام ایدے وچ تیزی لگدی نہیں پئی تے بڑا وقت لگدا ہے سورج نو بڑا وقت لگدا ہے آسمان زمین اساں دے جدوں دے ویکھے نے بڑے کھڑے نے او ساڈے سامنے کی دلیل ہے کہ وہ کون نال بناوندا ہے تے بڑا ہی تیز بناوندا ہے ہن یہ شان اودی کون نال بناونا لیکن اس ذات پاک نے جڑا مثالہ لا کے بندہ بھیجیا ہے نا جنوں بھولی دنیا کہہ کے بشر مثلکم تے رہ جاندی او ساڈے ورگے ہی نے تے دھوکھا کھا بیندے تے اگلے رات نو سمجھدے نہیں کہ یوحا الیہ مجھ پر وحی آتی ہے رات کھڑا ہے سارا اوتھے اونوں سمجھدے کوئی نہیں ادھر ویکھ کون کہے کہ چیز بنا دین کم شان کم کے دا رب دا شان کے دی رب دی امر کے دا رب دا اذن کے دا رب فعل او دا ہے لیکن اس فعل اس شان اپنی او ظاہر کرن تے جدوں آوندا ہے تے کسے نبی ولی تو ظاہر کردا ہے اونجے دا نہیں پتہ لگ سکدا اللہ سمجھ آئی کہ نہیں ہن کیویں وکھاوندا ہے پا ادھر دیکھو سجنا میں غوث پاک دی گل پڑھی غوث پاک میران دی آپ فرماندے نے فقیر اس لئے پورا ہو جاندا ہے جس لئے کون آکھے دے شاہ بن جائے پریشان سا سمجھ نہیں پی ہوندی یار یہ کیسی عجیب گل ہے کون تے رب دی شان کون نال شے بنا دینی تو فرماندے پے نے کہ مینوں اوتھے آپ دا رسالہ ہے غوثیہ رسالہ الہامیہ انہوں کہندے نے تے آپ فرماندے نے مینوں رب نے فرمایا غوث تینوں پتہ ہے فقیر کدوں بندا ہے حضور رب سونیا تو ہی جاننا فرمایا اس نے جس نے ارادہ کرے کون آکھے شاہ موجود کون آکھن اے جڑا آکھن لگنا ہے نا کون دے وقت لگنا ہے اس تو پہلا موجود ہو توجہ نہیں فرمائی یہ سمجھ ایڈا نہیں سی ہوندا قرآن پاک تے غور کیتا نا تو بالکل انج دی صاف گل قرآن چٹی ننگی جدا کوئی انکار نہیں کر سکتا
وہ کون نے جی؟ کتنے آ قرآن پاک؟ سلیمان پاک دا واقعہ تو ہے. حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام آپ چاہتے سن میں اپنی محفل نو اپنے فقیر دی شان وکھاواں، ورنہ کیڑی چھیتی پئی سی تخت بلقیس ایڈے لیاون دی، اونوں آخر وقت لگنا سی، تردی لگی آوندی سی. آپ کیوں فرماندے نے مینوں جنہ پہلوں چاہیدا دکھانا چاہندے سن. نبیاں نو تے جان دے جے پتہ لگ جاوے اللہ دے پیارے ولی دی کی شان ہوندی ہے. جدوں ولی دی شان پہچانے گا، نبی دی پہچانے گا، نبیاں دی پہچان آوے گی، محمد پاک دی آوے گی، پھر اس تو اگے رب سونے دی پہچان آنی ہے. سرکار توجہ فرما، آپ جدو فرماندے مینوں تخت بلقیس چھیتی چاہیے. قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک. او بولیا جنوں اللہ نے کتاب دا علم کو عطا فرمایا سی، پر خالی علم کتاب دا ایک ایس گردن تو اتا ہے ایک دل جسلے دل چ روک بنتا ہے توحید دا، اسلے شان رب دی فقیر دے دل دے اوتے ظاہر ہوندی ہے. کم اودا ہوندا ہے، ظاہر ایتھوں ہوندا ہے، کون اودا ہوندا ہے. یہ واسطے نہ شرط ضرور ہے تن من یار دا میں شہار بنایا. تن من یار دا او میں شہر بنایا، دل وچ خاص محلہ آن الف و دل وسو کیتا آن الف او دل وسو کیتا میرا ہویا خوب تسلا. آن الف او دل وسو کیتا میرا ہویا خوب تسلا. سب کچھ مینوں او پیا سنی وے جو بولے ماں سو اللہ پر درد مندہ اے رمز پشانی ہوئے درد مندہ اے رمز پشانی باہو بے دردہ سر کھلا. استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت. اور سجنا جدے دل دے اندر یار دا محلہ بنیا سی، دل ذوق چ سی مصروف،
خالی قال والا نہیں حال والا سی. میں گلاں کر رہا معرفت دیاں پر اتے اتے نے جدوں دل چاہندیاں نے فقیر تائیں بندا. او بولیا کہن لگا حضور انا فی کبھی. توجہ ذرا قرآن دے لفظاں دے. جے سنی مذہب تو سوا کچھ لبے تے پھر آکھی کنا دے واگا ایمان نال قسمیہ بیان انا فی کبھی. فرمان لگا حضور میں تخت لے آواں گا قبل ان یرتد الیک طرفک. تہاڈی اکھ چمکن تو پہلو تہاڈی اپنی نہیں. کیوں اپنی تے اکھ بندہ جنہ مرضی کھول کے بیٹھا رہے نا. حضور تساں چھتی کریا جے اللہ دے رسول تساں اپنی اکھ مبارک جویں تیزی نال مارو. میرا کام ہے میں لیاواں گا. اے نہیں آکھدا او لیاوے گا. کام بھی فوق الاسباب اسباب اتھے کی کرن وسائل کی کرن وسائل کی کرن. بزرگ فرماندے نے توجہ روح المعانی شریف سامنے فرمایا دو کام ہوئے سن. تخت بلقیس دا او دے ملک سبا دے اندر اللہ دے فقیر نے پہلا معدوم کیتا ہے ختم کیتا ہے. کیوں اگر اوتھے بھی رہ جاندا ایتھے بھی ہوندا اگلے آکھن پڑا شوبدہ بازی کیتی پچھلیاں نو بکھانا سی اینو بھی بکھانا سی کہ کدھر جے تخت ویکھ لو ساڈے کول کی ہے تو ایویں نخرے کردی پھر. انہیں آپ نو ذرا تھوڑا جا تانا مینا ماریا جتوں آپ نو غیرت آئی. انہیں آخیا گل خط لکھو آخو جیڑا مال چاہیے دینے چھڈ لڑائی ضرور کرنی. آپ نے فرمایا چلی ہے سانو سمجھتی ہے بادشاہ وانگو مال دا یار دے پیغام دین واسطے اونوں ایتھے بلانے پایا تے جتھے بھی لڑائی کرنے جہاد کرنے صرف او دا اس سونے دا پیغام دین واسطے تے سانو بھکھا پہ سمجھدی ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر آن تے دینا ہے. آپ نے فرمایا شاباش چھتی پہنچ ایتھے نہیں تو اوتھے ہی فوج آ جائے گی میری. کمب گئی. انہیں آخیا بھی کام خراب ہے چلو آئی رستے دے اندر بھی آپ نے تخت پہلو منگوا لیا. لگتا تو وہی لگتا کیوں نہیں آ کے وہی شک بچاری چکر چ پئی کھڑی سی کہ کتھے ملک میں چلی ہاں سواری تے تخت دا کسے سواری جے لد کے ایڈی چھیتی اپڑیا کیویں. ہن جسے ویکھے کہ ہے سارا کچھ اوہی تے یقین ہوے کہ وہی آ پھر اندروں قوم ہوے ایڈی چھیتی کیویں آ گیا تے پھر آ کے لگدا تے خیر آپ نے دو کم کرائے فقیر نے. اللہ دے فقیر نے دو کم کیتے پیچھے تخت ختم ہو جائے حضرت دی بارگاہ وچ موجود ہویا. ختم کرنے نو اعدام آکھدے نے موجود کرنے نو ایجاد آکھدے نے. دو کم تخت کوئی مکھی دا پر نہیں تخت سی دو کم اللہ دے فقیر نے کیتے نے. قبل ان یرتد الیک طرفک مکیا بھی ہے ایتھے موجود بھی ہویا ہے اکھ چمکی بھی نہیں. ایک گل انہوں کو رہ گئی بھی یہ سوال ہے بھی انہوں نے کیا میں لاؤں گا تو پھر ایڈا دعوی
نبی نہیں ولی ہے، انہاں نو کیویں یقین ہویا ہے کہ میری گل پوری ہونی، میں لے آواں گا اللہ تا اگر غلطی انہاں کول ہوندی تے اللہ تعالی فرماندا ہے نہیں بولی دا رہ گئے تھے یا اونج نہ لے ہوندا، لے بھی آیا ہے قرآن وچ اسی طرح انہاں دی گل نو نقل فرما کے تصدیق رب سونے دا توجہ ہن او فرماندے نے میں لے آؤں گا کم ایسا ہے کہ جڑا کن نال ہونا ہے، توجہ مرو کادے نال ہونا ہے، کن نال، تے کن نال بنانا کم کیدا ہے تے او فرماندے نے میں کرنا ہے، تو رب ہے۔ رب سونا چاہندا سی میں جڑا کن نال تیزی کرنا یہ اتوں ہی تو میں وکھانی، یہ تھوڑا ہے یہ تے ہووے یہ آکھے بھی صحیح نا کہ میں کیتا ہے، لیکن انج فنا بیٹھا ساڈے وچوں کہ ایتھے جیڑا بھی این دی محفل وچ بیٹھا گا نا وہ اینو نہیں پوجن لگا، اونے مینوں ہی پوجنا۔ منے گا کیوں؟ اس فقیر نے ادھر ہی کھڑنا ہے، انہیں دل دے تصرف نال لے جانا۔ ہن کون رب دا کام، فعل رب دا ہے، ظاہر کتھوں ہے؟ میں لاؤں گا غوث پاک میراں دے بارے گل مشہور ہے، کسی عیسائی نے آخیا مردہ کر کے زندہ وکھا، تو انہاں فرمایا دس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیویں زندہ کردے سن؟ انہیں آخیا نا ساڈے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کردے سن، قرآن چ آیا تساں بھی کر کے وکھاؤ، تساں جو محمدی بنے آپ نے یہ فرمایا کہ دس وہ کی کر کے زندہ فرماندے سن، کی کہہ کے انہاں آخیا جی وہ کہندے سن قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جاندا۔ آپ نے فرمایا اچھا ہن میں کی کرنا؟ آپ نے فرمایا قم باذنی، اٹھ میرے حکم، مردہ ہوں قم باذنی میرے حکم نال اٹھ۔ ہوں ایتھے بے سمجھی ہوے گی تے دوئی سمجھے گا نا۔ جس سلیمان پیغمبر پاک دا ولی آکھے کہ میں لاؤں گا، کی مطلب؟ میرا حکم چلے گا، یہ ہوئی ہے نا۔ اللہ تعالی دا کن ظاہر پیا ہوندا ہے، اس دے دل دے اوتے تجلی اس کن دی اپنا توبہ دعائی خدا دی، ایڈا کام انسان دے واسطے جائے نہیں۔ انہاں دے دل شریف دے اوتے تجلی او دی آئی، او کن دی۔ ہن او دا میں ویکھن وچ منہ انسانی دے وچوں کہ میں لاؤں گا، اندروں او بولن والا پہ بولدا سی میں لاؤں گا۔ بزرگ فرماندے جن بندے تے سوار ہو تے بندے دا منہ ہلدا ہے، جن پیا بولدا ہے، تو آندے نے چلیا وہ رب العالمین نو طاقت نہیں کہ وہ اپنے تجلے نو بندے دے اوتے ایسا پاوے کہ بندے دا منہ ہلے۔ کلام بلکہ اس تو بڑی گل مولا روم نے آپ فرماندے نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جدو مدین شہر چوں مصر ال ٹر پے نے، رستے دے اندر طور پہاڑ جدو آئے، اگ ویکھیے
درخت تو نکل دی قریب گئے نے درخت تو آواز آئی ہے انی انا اللہ رب العالمین انی انا اللہ رب العالمین درخت تو ندا نادینا اسا آواز دی نادینا ہم نے آواز دی ایا موسیٰ او موسیٰ میں بے شک میں شک نہ کری انی بے شک میں وہی رب ہاں جڑا سارے جہان نوں پالنا وہ سونا درخت تو ہن جیڑا کہ درخت رب ہے مشرک نہیں مشرک کیوں بھائی تواڈے رب دی حقیقت درخت ہے اچھا تے جیڑا آکھے درخت وچوں جیڑی ندا آئی وہ رب دی نہیں وہ بھی مانو گیا کلیم منی کھڑن تو کیوں نہ منی سمجھ لگی تو ایسا کیوں نہ منی قرآن آیا ہن اوتھوں ندا جو آئی ہے جو آواز آئی ہے درخت تو ہیں کیویں درخت خدا نہیں درخت لیکن اس وقت درخت خدا سے جدا بھی اس وقت ہر وقت نہیں جس نے انہیں اپنی شان اتنے ظاہر فرمائی ہے درخت خدا تو جدا نہیں لیکن خدا بھی نہیں اسی طرح وہ تے درخت تے خلیفہ انسان ہے درخت تے نہیں ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ حضرت انسان واسطے انہیں فرمایا ہے کہ درخت واسطے فرمایا ہے جے انسان واسطے فرمایا ہے ایک عام درخت جڑا ہے او دے تے اپنی شان ظاہر کر کے اوتھوں صدا دے سکدا ہے تے غوث پاک میراں ورگے دے وچوں نہیں بول سکدا تے پھر محمد پاک دی کی شان ہونی ہے اوتھے کی کچھ ظاہر ہونا ہے اللہ اکبر پھر ایویں تے نہیں آکھیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا دا پوترا ہے او دوترا ہے حضور دی اولاد پاک وچوں ہے فرماندے نے قمبیدنی اٹھ میرے حکم دے نال اٹھ کھلوندا ہے او سلیمان پیغمبر دا ولی ہے او فرماندا ہے میں میرے حکم نال تخت ٹھک وجنا اوے اللہ دے بندیاں تے محمد پاک دی کی شان کیوں نہ ہوے جدے ٹردے جان بولدے جان اللہ دا کون نال چلدا اس راز سے اعلی حضرت پہنچے تے فرماندے نے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دار وہ قلم دان نال کی اللہ وہ نہیں کہ واقعی قلم دان نہیں پھردا فرشتہ نا او دا کون نال ہے اللہ محبوب جدھر جائے گا لیکن اتنا گل ہے خالق اور مخلوق میں یہ فرق ہے توجہ او دی تجلی ایتھے ظاہر ضرور ہوندی ہے لیکن او جے او چاہے
کہ میری حکمت یہ ہوئی ہے میں اتنے نہیں ہوں ظاہر کرنا تو پھر ہویا تو وہی یہ تو اپنے آپ سمجھ نہیں آئی تو میرے سجن یہ فرق جڑے نہیں نا یہ کھڑے نے روح دے نال یہ بشر انسانی شکل بشری دا حصولا یہ قرآن پاک دے اتوں بزرگاں فرمایا چلیا نا کپڑا ہے لیکن قرآن دی حقیقت ہو رہے نا گتے نہیں حقیقت قرآن گتے نہیں کاغذ نہیں سیاہی نہیں حقیقت قرآن کلام ہے اس ذات کے ساتھ قائم ہے توجہ نہیں فرمائی نے ایک بچ عقیدے کی گل بھی کر جانا تو علمی بھی سواد بھی آئے گا بزرگ لوگ فرماندے علماء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہر چیز دے چار وجود ہوندے کنے بولو بولو مثلا میں بیٹھا یہ میرا ایک وجود ہے اصلی یہ کیڑا وجود ہے چار وجود ہوندے وجود خارجی نفس الامری وجود ذہنی وجود کتابی وجود لفظ سمجھ نہیں آئی یہ مطلب میں بیٹھا یہ میرا اصلی وجود ہے یہ خارجی گل تہن دسدا باہر دسدا جدو تسی اٹھ کے چلے جاؤ گے تواڈے ذہن وچ میرا خیال رہنا وہ ذہنی وجود ہے وہ خیال میں ہی ہاں لیکن فرق بڑا ہے یہ اصلی ہے وہ ذلی بروزی تے ذلی اور مرتبے میں ہے اصلی مرتبہ ہے اگلے مرتبے تو ذہن چ آ گیا پھر جے تسی آکھو فضل احمد تے منہ بولیا یہ میرا وجود لفظی تلفظ کیتا بولیا اگر فضل احمد لکھ دیو تے کتابی وجود وہ بھی میرا ہی سمجھ نہیں لگی تا کر کے ادھر دے لکھے دی توہین کرو یہ کسی نے آخر میں یار نام چھتر مارن دیا میں تھوڑا پہ کرنا اگر انہوں چومے گا تعظیم اس دی ایسے طرح اگر بولے تامی وہی بول کے لفظاں دی تعظیم کرے اسے دی توہین کرے اسے دی ذہن وچ خیال آوے پھر شوق محبت تعظیم شروع ہو جائے توہین کرے اسے دی ہن سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف وہ اصلی وجود ساڈے دل دماغ وچ وستے یہ ذلی ہے ذہنی ہے اسا بیان محمد لفظی وجود لکھیا ہے ہن چاریاں دی تعظیم ضروری سمجھ آئی نے یہ بڑے مسئلے حل ہو جاتے
ادھر دیکھ اللہ دیا بندے، بندے دا علم اندر سینے دے اندر میں گلاں پیا کرنا، سینے دے اندر پہلا علم کھڑا ہے، وہ علم میرا جڑا اندر موجود ہے وہ اصلی وجود ہے دا میرے علم دا۔ جدوں سن کے تساں ذہن وچ رکھیا ہے اے ذلی ہے، اونوں ہی لکھ لو، وہ کتاب بن جائے گی، تے اوہی گلاں بولن لگ پو لفظی بن جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دا قرآن، اللہ دا کلام، کلام علم، یہ اللہ تعالی دیاں دوویں صفتاں نے، شاناں نے، او دے نال قائم نے، اصلی وجود وہی ہے۔ پھر اپنی شان ظاہر کر دیا مولا سونے نے جبریل نو کلام دتا ہے، جبریل کول بھی اوہی آئے، فرق اتنا ہن ذہنی ہے، اسے دا ذہنی وجود ہے۔ جدو جبریل آن کے بولے نے لفظی ہے، جدو محمد پاک دے سامنے لکھیا گیا ہے قرآن بن گیا ہے۔ ہن اسے نو پچھا لے کے چل، قرآن دی حقیقت گتے نہیں، کاغذ نہیں، حرف جڑے لکھے نے سیاہی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے تے قرآن ہے تے قرآن تعظیم دی، اے دی تعظیم اس ذات دی کلام دی تعظیم ہے، او جڑی اصلی او دے کول ہے، اس دی توہین او دی توہین ہے۔ ہن صفت رب دی سی، شان رب دی سی، وہ ظاہر مخلوق دے اوتے ہو گئی، گتا بھی مخلوق ہے، کاغذ بھی مخلوق نے، سیاہی مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں۔ اور رب دیا بندیا، رب دیا شاناں، رب دیا صفتاں مخلوق نہیں، جدو ظاہر ہوندیاں نے یا محمد دی شکل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب، شیر اہل سنت۔ او ہٹیاں تے وان پیا روپ وٹایا، اساں ڈھولے پشان۔ ادھر ویکھ جے قرآن دے گتیاں نو اللہ تعالی دا کلام نہیں سمجھنا، اللہ تبارک و تعالی سیاہی نو رب دا کلام نہیں سمجھنا، لیکن اگر او دا ہی کلام اس شکل جاوے، اینو مخلوق بھی سمجھ لے پر رب دا کلام بھی سمجھنا۔ ہن ایتھے مخلوق بھی ہے، او دی تجلی بھی ہے، مخلوق مخلوق ہے پر او مخلوق نہیں، او دی شان مخلوق نہیں، او دا قرآن مخلوق نہیں، او دی کلام مخلوق نہیں۔ جدے تے ظاہر ہویا ہے، جس رنگ ظاہر ہویا پیا، ادھر دیکھو نا، مخلوق ہو جاندی ہے ختم، مخلوق نہ تھی ہوئی، اور ہونے کے بعد پھر معلوم قرآن پاک بوسیدہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہوں جے آکھیے کہ جو ایک قرآن ہے، یعنی جو یہ ساڈے میرے ہاتھ جنوں لگدے پے، اگر مخلوق نہیں یہ ختم کیوں بوسیدہ ہو کہ پتہ نہیں کتنے قرآن مجید دنیا تو معلوم ہو چکے، لیکن ساڈے علماء فرماندے نے امام احمد بن حنبل نال جو ہویا سی اسے واسطے ہویا سی کہ حاکم آکھدا سی آنکھ مخلوق ہے، آپ فرمان سن نہیں کوڑے لگدے نہیں، کوڑے لگدے نہیں ہے، مخلوق نہیں، مخلوق نہیں تے ختم کیوں ہو جاندا ہے؟ وہ چار وجوداں وال چل، آپ اسے گل تے اس واسطے اڑدے سن
کہ اے جڑا ٹھیک ہے تیرے سامنے ہے اے مک جاندا ہے، لیکن اے تے ویکھنا کہ پچھوں اے دی حقیقت کی، وہ تے رب او نہ مکن والا ہے، او دا کلام نہ مکن والا ہے، تے ایتھوں لوکاں دا ذہن کدھر اے نہ بن جاوے او آخر قرآن او جڑا اوتھے او مکیا ہے، لہذا نہ یہ سارے وجود او دے شمار کر، لہذا کہ اوتھے ہے تے مخلوق نہیں، ایتھے بھی مخلوق نہیں، اگر ہے مخلوق لیکن جیڑی جیدی اے تجلی ہے او تے مخلوق نہیں، تو بچاؤ واسطے عقیدہ، لہذا مخلوق جنہ اچا جاوے، توجہ جنی اچھی جاوے مخلوق خالق نہیں بن سکتا، خالق مخلوق نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں میں آخیا تاکہ توحید برقرار رہے، عقیدے چ گمراہی نہ آئے، یہ نہ سمجھ بیٹھی جدو کن دی شان ولی تو نکلی تو ولی خدا بن گیا، سمجھ نہیں لگی۔ جیویں گتا قرآن غیر مخلوق، قرآن مخلوق نہیں، گتا مخلوق، سیاہی مخلوق، جے دے تے ظاہر ہویا ہے اے مخلوق جیڑا ظاہر ہویا ہے اے مظہر، وہ ظاہر مظہر نو آنکھ مخلوق، ظاہر نو مخلوق نہ آنکھ، العبد عبد وین ترقا والرب رب وین تنزلا، بندہ بندہ ہی رہندا بھاویں جنہ مرضی شان چ لے جاوے، جویں دا مرضی بن جاوے، توجہ رب رب ہی رہندا ہے بھاویں جننے مرضی نزولی مرتبے وچ آوے، بھاویں درخت تے بولے رب رب ہی ہے، بھاویں غوث وچ بولے رب رب ہی ہے، غوث رب نہیں رب غوث نہیں۔ اگر یہ ہوئی فرق وچوں تھوڑا جا مٹے تے مشرک بن جاندا ہے، اگر اینو قائم چ رکھے تے سنی بن جاندا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ اوے ہٹیاں تے وان پیا اوے روپ وٹایا اساں ڈھولی پچھان لیا اوے روپ وٹایا، سمجھ نہیں آئی؟ ٹائم کی بات سنا، اسور لگی نے کہ نہیں؟ دو موضوع ہیں رلا کے انہوں نے مطلب وقت دے مطابق میں گل کر چڈی، ایک الگ موضوع ہے وہ دو چار گلاں وچ اضافہ کر کے پھر رلائیاں۔ وہ اصل موضوع سی امر اور خلق، جڑا دو جگہ تے بیان ہویا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سونا رب جل شانہ اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو معافی عطا فرماوے، سانو پناہ بخشے، سانو نجات دے، اساں ظلوم جہول ہیں اور رحیم الغفور ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ ہن سمجھ آ گئی کہ نبیاں پاکاں دی مماثلت ساڈے نال کادے وچ بشریت روحانیت وچ مماثلت نہیں، تاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو روزے رکھے نے اس لیے صحابہ رکھ کے بے ہوش ہون لگ پین، اس لیے پھر آپ نے فرمایا لستم کہیئتی لستم مثلی ایوکم مثلی، مختلف الفاظ تو چو کیڑا میرے ورگا،
کیڑا میری مثل وہ آپ روحانی فرق دے لحاظ نال کہندے سن پے سمجھ آ گئی کہ نہیں اللہ تعالی دے پاک نبی ولی دا دل وہ سمجھ عرش مولا ہوندا اللہ اللہ تعالی قبول و منظور فرما جی جی آخر اتنی قوم ہے جی نہ نماز وضو بھی کرنا ہے جی اصل پڑھنے وقت لگ رہا دعا فرما دعا فرما میں نعرے نال نہیں بول دعا فرما الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ